السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم ویڈیو میں بات کریں گے عورتوں کے لباس کے حوالے سے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آج کل مارکیٹ میں باریک لون کے کپڑے کثرت سے موجود ہیں۔ خواتین یہ لون بڑے شوق سے پہنتی ہیں، حالانکہ ان کے باریک ہونے کی وجہ سے جسم کی رنگت ظاہر ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خواتین کا ایسا باریک لباس پہننا شرعاً کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے لیے لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان پردہ و زینت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی فوائد بھی حاصل کرتا ہے اس نعمت، اور اس کے بعض فوائد کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ لہٰذا اسے خدا کا احسان سمجھتے ہوئے چاہیے کہ اسے رب کریم کی رحمت و برکت والے دین اسلام کی تعلیم کے مطابق ہی اسے استعمال کریں، اور ہر اس انداز اور طریقے سے بچے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل معاشرے میں جس طرح دیگر برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہیں لباس کے معاملے میں بھی فیشن یا معیار کے نام پہ شرعی احکام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لباس یا تو پورے ستر کو ڈھانپنے والا ہی نہیں ہوتا، بلکہ بازو، سینہ، گردن وغیرہ کھلے ہوتے ہیں، یا اتنا باریک ہوتا ہے کہ جس سے جسم کی رنگت صاف جھلکتی ہے، یا اتنا تنگ و چست ہوتا ہے جس سے انسانی نسوانی اعضاء کے ابھار واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ لباس کے معاملے میں اسلامی اصول بہت واضح ہے، اور وہ یہ کہ عورت کا چہرے کی ٹکلی، دونوں ہتھیلی اور ہاتھوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن ستر میں داخل ہے، یعنی عورت کے لیے غیر محرم کے سامنے بدن کے اتنے حصے کو چھپانا ضروری ہے، اور فتنے کے خوف کی وجہ سے فی زمانہ عورت کے چہرے کے پردے کا حکم بھی ہے۔ لہذا عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو بدن کو اچھی طرح چھپا سکے، اور ایسا لباس جو بدن کو نہ ڈھانپے یا بظاہر بدن کو ڈھانپ لے لیکن اتنا باریک ہو کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکے، یا باریک تو نہ ہو لیکن اتنا چست اور تنگ ہو کہ جس سے اعضاء کی ہیبت واضح طور پہ معلوم ہو۔ تو ایسا لباس سوائے شوہر کے غیر محرم کے سامنے متعلقاً اور کئی صورتوں میں محرم کے سامنے پہننا بھی ناجائز اور گناہ ہے، جیسے محرم کے سامنے سورین یعنی کہ کولوں یا رانوں کی ہیبت واضح ہو، کیونکہ یہ لباس پردہ نہیں بلکہ بے پردگی ہے، اور ایسا لباس پہننے والی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ لباس کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے اور بے پردگی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: اور بے پردہ نہ رہا ہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی تھی۔ اس آیت کی تفسیر سیرات الجنان میں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی چلتی تھیں، نکلتی تھیں، اور اپنے زینت اور محسن کو اظہار کرتی تھی تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں۔ لباس ایسی پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں، اور شرعی پردہ نہ کرنے والی عورتوں کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن میں اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، میرے بعد آنے والے زمانے میں ہوں گی۔ ایک جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں بے لباس و ننگی ہوں گی، بے حیائی کی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، اور ایسی خواتین جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کریں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عورت اگر نامحرم کے سامنے اس طرح آئے کہ اس کے بال، گلے، گردن، پیٹھ، کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر ہو، یا لباس ایسا باریک ہو کہ ان چیزوں سے کوئی حصہ اس میں سے چمکے، تو یہ بلا شبہ حرام، اور ایسی وجہ لباس کی آدھی عورتیں فاسقات ہیں، اور ان کے شوہر اگر اس پر راضی ہوں اور حسب مقدور بندوبست نہ کریں تو وہ دیوس ہیں، دیوس۔ عورت کے لیے کن اعضاء کا پردہ ضروری ہے اس بارے میں در مختار میں ہے۔ چہرے کی ٹکلی، دونوں ہتھیلی اور دونوں قدموں کے علاوہ آزاد عورت کا تمام بدن حتیٰ کہ لٹکے ہوئے بال بھی ستر عورت ہیں، اور فی زمانہ خوف فتنے کی وجہ سے مردوں کے سامنے جوان عورت کا اپنا چہرہ ظاہر کرنا بھی منع ہے۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے لباس کو پردے والا لباس بنائیں، بے حیا لباس نہ پہنا کریں، با حیا لباس پہنیں۔ اسلام نے جن چیز کی اجازت دی ہے آپ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔